ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کریں پاکستان کی ملٹری اعلیٰ حکام پر مشتمل 9 رکنی دستہ ایک انتہائی اہم سالانہ دفاعی کانفرنس کے لیے امریکہ گیا تھا اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے ہیڈ کوارٹر ٹامپا جا رہا تھا۔ دراز کے ہوائی اڈے پر اس کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کیا گیا ہے۔ 3 گھنٹے تک اس کو بٹھائی رکھا گیا ہے اور جب اسے دوبارہ کہا گیا کہ وہ کلیئر ہے اور کوئی خطرہ نہیں ہے اس سے، تو اس کو جو ہے واپس جانے کی اجازت دی گئی، لیکن پاکستان جن کے وقت کی جو قیادت کر رہے تھے میجر رینک کے افسر، انہوں نے یہ دورہ منسوخ کر دیا اور پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت زید حامد صاحب لائن پر موجود ہیں، اسی حوالے سے ان سے کچھ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم زید صاحب، رائل نیوز میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ زید صاحب، امریکی حکام کا نامناسب رویہ ہے، پاک دستے نے امریکی دورہ منسوخ کر دیا، اس سارے واقعے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ کی جانب سے معذرت تو سامنے آئی ہے، لیکن آپ کے خیال سے یہ کافی ہے؟ دیکھیے، نامناسب رویہ نہیں ہے امریکیوں کا، یہ بے شرم اور بغیرت رویہ ہے، اور جو رویہ اس کے بعد پاکستان کے فوجی دستے نے دکھایا ہے، ہمیں اس پر فخر ہے، اس نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جی، یہ جو اس وقت جو واقعہ ہوا ہے، یہ بنیادی طور پر ایک ریشل پروفائلنگ کا واقعہ ہے۔ یہ جتنے مسلمان یا پاکستانی اس وقت امریکہ میں اور یورپ میں بستے ہیں، ان کو ہر قدم پہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو لبرٹی، فریٹرنٹی اور ایکوالٹی اور آزادی انسان کے نعرے مارتے ہیں، اس وقت ان کا حال یہ ہے کہ ان سے بدترین متاثر قوم اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے، مغربی تہذیب، یورپ یا امریکن۔ اور اس وقت صرف اس لیے کہ یہ پاکستانی فوجی افسر سول لباس میں تھے، یہ فوجی وردیاں نہیں پہنے ہوئے تھے اور سول لباس میں تھے، اور چونکہ 4-5 فوجی افسر، اور ظاہر ہے چونکہ فوجی افسر ہونے کی وجہ سے ان کے چہروں پہ جلال بھی تھا اور یہ مرد بھی مضبوط تھے ماشاءاللہ، تو یہ جو آس پاس کے مسافر تھے ان کو شک ہو گیا کہ یہ دہشت گرد ہے، اور انہوں نے جہاز کے عملے سے کہا کہ ہمیں دہشت گردوں کو نیچے اتارو، اور جہاز کے عملے نے بھی بغیر تحقیق کیے، جبکہ ان کو اچھی طرح بتایا گیا، سینٹ کام کا امریکن ملٹری کمانڈ کے خط دکھائے گئے، پاسپورٹ دکھائے گئے، اس کے باوجود ان کا رویہ توہین آمیز تھا، اور کئی گھنٹے، اور جہاز کو انہوں نے ڈائیورٹ کر کے ڈیلس پہ اتارا، اس کے بعد ان کو پولیس کے حوالے کیا، اور اس کے بعد جب پتہ لگا، معذرت ہوئی، امریکن فوجی حکام انوالو ہوئے اس کے اندر، تو پھر وہ معذرت کرنے لگے۔ لیکن یہ رویہ ہر پاکستانی کو ان کے ایئرپورٹس پر اس سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ جو رویہ خاص طور پر انہوں نے جب پاک فوج کے، آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے تینوں کے سینئر آفیسر ڈیلیگیشن میں موجود تھے، اور انہوں نے پھر جو ریسپانس دیا ہے وہ غیرت مند قوم کی نمائندگی کرتا ہے۔ انہوں نے آگے جانے سے انکار کیا اور کہا ہم واپس پاکستان جائیں گے۔ دیکھیے، بات یہاں ختم نہیں ہوئی ہے، اب یہ ہونا چاہیے کہ اب پاکستان کی فوجی قیادت کو ایک شدید جواب دینا چاہیے امریکن کو۔ امریکن اگر انفینٹری آف پاکستان آتا ہے، اس کو بھی 4 گھنٹے باہر بٹھا کے اس کو بھی رسوا کریں، اس کے بعد لیفٹیننٹ کرنل لیول کا افسر جا کے اس کو مل لے اور جنرل کیانی یا جنرل پاشا ملنے سے انکار کر دے، کیا امریکن نیٹو کا فائل جاتی ہے۔ تو زید صاحب، یہ تو بڑی آئیڈیل سچویشن ہے، آپ کے خیال سے باضابطہ طور پر ایک جو اس کی مذمت ہے وہی سامنے آ جائے تو بڑی بات ہے؟ دیکھیے، مذمت تو امریکن، پاکستانی حکومت تو مذمت بیمانی بات ہے، حکومت کی تو نہ اس کی اپنی کوئی عزت ہے، اس کی مذمت تو بیمانی ہے۔ امریکن کی طرف سے معذرت کر لینا کافی نہیں ہے، یہ تمام لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو ہلاک کرتے ہیں، افغانستان میں، عراق میں انہوں نے 15 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا، پھر کہتے ہیں وی آر سوری، یہ کافی نہیں ہے۔ اب ان کو سختی سے جواب دینا پڑے گا، ہمیں جواب دینا چاہیے ان کو، اور امریکن شوڈ پے اے ویری ہیوی پرائز۔ جس طریقے سے بلیک واٹرز کو اس وقت، جس طریقے سے امریکن ڈیلیگیشنز کو، امریکیوں کو کھلے ویزے دبئی سے ایشو کیے جا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ایسے امریکی جن کو پاکستانی فوج سیکورٹی کلیئر نہیں کرتی ہے، ان کو پاکستانی سفارتکار حسین حقانی صاحب امریکہ سے بیٹھ کے ہزاروں کی تعداد میں ویزے ایشو کرتے پھر رہے ہیں۔ اس قسم کی ساری خرافات پر سختی سے امیڈیٹلی پابندی لگانی چاہیے۔ بالکل زید صاحب، اب یہ ہمارے لیے جو ایک سبق دیا ہمارے پاک فوج کے اس دستے نے اور دورہ منسوخ کر دیا، اور ایک جو جسے کہتے ہیں فوراً سے ایک جواب جو بنتا تھا وہ امریکہ کو دے دیا گیا، لیکن ہمارے سیاستدان، ہماری آپ کی قیادت جو ہر وقت امریکہ کا راہ گلابتے رہتے ہیں، ان کے لیے کیا سبق ہے، اور وہ یہ سبق لیں گے؟ کیونکہ جب ملکی وقار کی بات ہو، آپ کے خیال سے کسی قسم کا سود و ضیاع معنی رکھتا ہے؟ دیکھیے، اتنی غیرت تو انڈیا کے ہندو میں بھی تھی، جب جارج فرنانڈس کو وہ نیو یارک کے ایئرپورٹ پہ اترا، انڈیا کا ڈیفنس منسٹر تھا، اس کی انہوں نے تلاشی لینے کی کوشش کی تو وہ مڑ کر واپس چلا گیا، اور اس کے بعد اس نے دورہ منسوخ کر دیا اپنا۔ اور یہ انسانی غیرت تو ہر شخص میں ہوتی ہے، اور کم از کم کچھ غیرت تو ہم اپنے سیاسی حکمرانوں سے توقع کرتے ہیں۔ پاکستان کے ٹرائبل ایریاز کے فاٹا کے ایم این اے اور سینیٹر سے جب وہ جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پہ پہنچے اور ان کی تلاشی لینے کی بات ہوئی ہے، تو ان میں اتنی غیرت تھی ماشاءاللہ، غیرت مند پشتون تھے وہ، کہ انہیں وہ واپس مڑ گئے اور امریکہ میں داخل نہیں ہوئے، واپس پاکستان آ گئے کہ ہم اپنی بے عزتی سے تلاشی نہیں کرائیں گے۔
تو یہ ماشاءاللہ پاکستانی قوم کی غیرت کی نمائندگی کرنے والے ہمارے پشتون ٹرائبل ایریاز کے جو مجاہد گئے تھے انہوں نے بھی ماشاءاللہ کی غیرت کا مظاہرہ کیا، پاکستانی فوج کے دستے نے بھی اسی غیرت کا مظاہرہ کیا جو پاک فوج کے دستے کو کرنا چاہیے تھا۔ صاحب کتنی سچویشن ڈفرینٹ ہوتی اگر ایسا کسی ایک فوجی کے ساتھ، کسی ایک امریکن فوجی کے ساتھ پاکستان میں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا۔ یہ تو پھر ہمارے میجر جنرل رینک کے ایک آفیسر جو تھے اس کی قیادت کر رہے تھے، اتنا بڑا پاک فوج کا دستہ تھا، لیکن یہاں اگر کسی ایک فوجی امریکی فوجی کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا تھا تو کتنی صورتحال ڈفرینٹ ہوتی؟ دیکھیے یہی بات ہے کہ یہ پاکستان کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں اور یہ پاکستان میں ایک کمزور حکومت ہونے کی وجہ سے کہ جو فوج کے ادارے کو بائی پاس کر کے براہ راست امریکیوں سے ڈیل کر رہی ہے، ان کو بے دریغ ویزے ایشو کر رہی ہے، اور وزارت داخلہ کی طرف سے جس طرح امریکی کو لائسنس دیے گئے اور ان کو اسلحہ لے کر پھرنے کی اجازت ہے، اس وقت پاکستان میں امریکیوں کے لیے تو کوئی قانون ہے ہی نہیں۔ یعنی وہ اسلام آباد میں آدمی قتل کر کے چلے جاتے ہیں اور کسی امریکن کو گرفتار نہیں کیا جاتا کہ میرے پاس ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے، حالانکہ ڈپلومیٹک کمیونٹی میں قتل شامل نہیں ہوتا ہے۔ اور اس طرح کے بیسوں واقعات ہیں، کھلا اسلحہ لے کے گھومتے ہیں یہ پورے اسلام آباد میں، ان کی گاڑیوں کو پولیس نہیں روک سکتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا، اس کی وجہ سے تو یہ بات ہائی لائٹ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے تو ان کو سخت قیمت ادا کرنی چاہیے، سخت قیمت ادا کریں گے یہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں کہ جب پاک فوج کا اور پاکستان کے سیکورٹی اداروں کا رویہ ان کی طرف مزید سخت ہو جائے گا۔ امریکن سینٹ کام جو ہے، امریکن ملٹری قیادت اس بات پر پینک کر رہی ہے۔ بالکل امریکن پاکستانیوں کے بغیر ایک دن افغانستان میں زندہ نہیں رہ سکتے، ان کا تمام فیول یہاں سے جاتا ہے، تمام سپلائیز یہاں سے جاتی ہے۔ اگر پاکستانی فوج خفا ہو کر اپنے تعلقات توڑ لیتی ہے ان کے ساتھ، یا حکومت پہ سختی کر کے نیٹو کی سپلائیز بند کرا دیتی ہے، یا حکومت کا تختہ الٹ جاتا ہے اس پروسیس کی وجہ سے، آپ کو یاد ہوگا فوج کے خلاف بے عزتی کرنے کی وجہ سے جو پاکستانی قوم کو محبت ہے اپنی فوج سے، اسی قسم کا ایک واقعہ جنیجو صاحب کے دور میں ہوا تھا کہ جنیجو صاحب کے لوگوں نے پاک فوج کے کچھ افسروں کو سڑک پہ بے عزت کیا تھا، مارا تھا بچوں کو، اور جنرل ضیاء کے دور میں اس کی وجہ سے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے حکومت وقت سے کہ جنیجو صاحب کی حکومت کا پھر تختہ الٹ گیا اس کے بعد، تو اور جو خاص طور پر جنیوا ایکارڈ جب انہوں نے سائن کیا، تو پاکستانی فوج کی عزت ہے پاکستانی معاشرے میں، یہ ہماری عزت اور غیرت کی علامت ہے کہ امت مسلمہ میں سب سے طاقتور مسلمان فوج ہے۔ اگر اس کو اس طرح امریکن سلوک اس کے ساتھ سلوک کریں گے اور اس کے بعد پاکستانی فوج کو پھر پورا اختیار ہے کہ امریکن کے ساتھ وہ کرے جو ایک مسلمان غیرت مند فوج کو کرنا چاہیے، امریکن شکایت نہیں کر سکتے ہیں۔ زید صاحب آپ کے خیال سے کیا کوئی ایسا دور رہا ہے جس میں ہماری کوئی ایسی قیادت یا ہمارا کوئی ایسا حکمران رہا ہو جو امریکہ پر یوں صدقے باری نہ گیا ہو؟ آپ کے خیال سے کیا سچویشن کبھی ماضی میں ڈفرینٹ رہی تھی، یا پاکستان سٹینڈ ہی ایسی جگہ پر کرتا ہے کہ جو قیادت میں جو اقتدار میں آتا ہے اسے اپنے جو امریکن مفادات اور اپنے مفادات ایک رکھنے پڑتے ہیں؟ یہ آخر سچویشن ہی ایسی ہے یا لوگ ہی ایسے ملتے رہے ہیں؟ کیوں اباری جاتی ہے امریکہ کی ہر قیادت؟ یا آپ نے ماضی میں کوئی ایسا دور دیکھا ہے جہاں ہم ون بن جو ہے اس سے ہم بات کرتے رہے ہوں امریکہ سے اس کے مقابلے پر آ کے؟ جی ماشاءاللہ ماضی میں ایسے دور گزرے ہیں۔ اگر ہم حق کی بات کرتے ہیں تو ذوالفقار علی بھٹو سے تمام تر اختلافات کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو نے امریکن کی مرضی کے خلاف پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کیا تھا اور اسلامک کانفرنس بلائی تھی، اور اسی طرح جنرل ضیاء الحق نے جب سوویت یونین کے ساتھ تصادم کا راستہ اختیار کیا، سوویت یونین کو توڑ کے الگ کیا، تو اس وقت امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم بات کرتے تھے، تو کسی کی امریکن کی ضرورت نہیں تھی کہ پاکستان کو روکیں، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ ہم ایٹمی ہتھیار بنا رہے ہیں، اور جنرل ضیاء کے دور میں ہم نے ایٹمی بم مکمل کیا۔ اور تو یہ دور ہمارے ماضی میں گزر چکے ہیں، امریکن کچھ نہیں کر سکتے ہمارا، آج ان کا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے، ان کی اکانومی تباہ ہو چکی ہے، ان کی سپلائی لائن پاکستان سے جاتی ہے۔ اگر ہم ذرا سی بحثیت قوم غیرت کا مظاہرہ کریں اور قوم کے بل آپ سے معافی مانگتی بھی آئے گی۔ بالکل، اب فوری طور پر پالیسی میں چینج کی ضرورت ہے، یہ جانتے ہوئے کہ امریکہ دوست کبھی نہیں ہو سکتا اور کبھی کوئی ایسی وفاداری کا صلہ جو ہے وہ اس طرح نہیں دے سکتا جیسا کہ وہ کہتا ہے یا اس کے جو اوپر سے ڈپلومیٹک بیانات ہوتے ہیں۔ آپ کے خیال سے فوری طور پر ہمیں اس پالیسی میں چینجنگ کی ضرورت ہے؟ تو لیکن ضرورت ہے، دیکھیے ایک بات سمجھیے گا، اس وقت امریکن ہم جو طاقت رکھتے ہیں اس طاقت کا ہم استعمال نہیں کر رہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع مل گیا ہے ہم کو کہ ہم اس کو بہانہ بنا کر امریکن کے ساتھ اپنے رویے کو سخت کر لیں۔ بالکل 9 سال میں جو یونیلیٹرل ریلیشن شپ رہی ہے کہ امریکہ اپنی مرضی مسلط کرتا رہا ہے، تو آج بھی کر رہا ہے خاصی حد تک۔ اس سے اندازہ کیجیے انہوں نے F-16 ہمیں دیے ہیں، لیکن F-16 دینے کے ساتھ ساتھ ہم پر آبزرور بٹھا دیے ہیں کہ یہ پاکستانی F-16 کہیں امریکہ اور نیٹو ایئر فورس کے خلاف نہ استعمال ہو جائے۔ بالکل
जबकि इस किस्म की पाबंदियां हम पर लगी, ये सारी पाबंदियां खत्म करने का वक्त है। हम जो चाहेंगे अमेरिकन हमारी बात सुनेंगे, अपनी पोजीशन को समझने की कोशिश करें। पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका की तुम पर खड़ा हुआ है, अमेरिका सांस नहीं ले सकता पाकिस्तान की मर्जी के बगैर। एक दिन हम अपनी फ्यूल सप्लाई बंद करते हैं अफगानिस्तान की, इनकी 1 लाख फौज अफगानिस्तान में बैठी है, मक्खियों की तरह मारी ये सब तो मुल्की मफाद है ना, इनको तो कोई मद्देनजर नहीं रखेगा। अब जो जाती मफादात हैं, जो अपने मकासद हैं, वो तो जो है वो पसे पुष्ट नहीं डाल सकते ना, वो तो बहुत बड़ी कुर्बानी होगी, वो तो हम किसी से तवक्को नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान, यही तो वक्त होते हैं जब कौमें अपनी गैरत का खुल कर मुजाहरा करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज के दस्ते ने उसका आगाज कर दिया है। इस बात को यहाँ खत्म नहीं करना चाहिए, हमें इसको आगे बढ़ाकर अमेरिका के साथ रीनिगोशिएट करना है अपनी पोजीशन को, अफगानिस्तान की जंग में न्यूट्रलिटी डिक्लेयर करनी है, नेटो की सप्लाईज बंद करनी है, नई एंटी टेररिज्म पॉलिसी डिफाइन करनी है, दहशतगर्दी को डिफाइन करना है और अमेरिका की पॉलिसी से इख्तलाफ करना है कि अफगान तालिबान जलालुद्दीन अफगानी हिजबुद्दीन हिकमतियार वो दहशतगर्द नहीं है हमारी निगाह में, और इसको खुल के ऐलान करना पड़ेगा। और आइंदा आने वाले वक्तों में अफगानिस्तान इंडिया को इन्वाइट कर रहा है कि अफगानिस्तान में आके इसकी रिबिल्डिंग करो और अफगानिस्तान की तामीर करो। इस बात पर हमें सख्ती से अमेरिकन से बात करनी चाहिए। होती है तो फिर हम अफगानिस्तान को भी अमेरिका का कब्रिस्तान बना देंगे इंशाल्लाह। हम रूस का बना चुके हैं, हमारे पास तजुर्बा भी है, हमारे पास सलाहियत भी है। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ज़ैद हामिद साहब, हमारे साथ ज़ैद हामिद साहब लाइन पर मौजूद थे।